ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 خوش نصیب حضرات ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. ایسے 3 خوش نصیب حضرات ہیں، ان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. سب سے پہلے جس خوش نصیب کا حضور نے ذکر فرمایا کہ الصائم، روزے دار، حتی یفطر، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے. روزے دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور افطاری کے ٹائم کے قریب وہ خاص لمحات ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت ہر روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور خود حضور نے یہ فرمان جاری فرما کر اس پر سند لگا دی کہ روزے دار کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ رد نہیں کی جاتی. اور دوسرے نمبر پر فرمایا والامام العادل، ایسا حکمران جو عدل اور انصاف کرنے والا ہے، فرمایا کہ اس کی دعا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور تیسرا بندہ جو ہے فرمایا ودعوۃ المظلومی، مظلوم بندہ جس پر ظلم ہوا ہے، اس کی دعا بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ مقبول ہے. اور فرمایا کہ یرفعها اللہ فوق المغام، اللہ رب العزت ان کی دعا کو جو ہے وہ بادلوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے. اور وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، فرمایا کہ ان کی دعا کے لیے اللہ آسمان کے دروازے خود کھلوا دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ بندے کی دعا پہنچے اور پھر دروازے کھلے، نہیں، بندہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کو پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے. روزے دار کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی، دل سے نکلی ہوئی آہ کی یہ اہمیت ہے کہ وہ ابھی منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آسمان سے دروازے جو ہے وہ کھلوا دیتا ہے کہ میرے بندے کی پکار جو ہے وہ مجھ تک پہنچنی چاہیے اور میں اس کی دعا کو جو ہے وہ مقبول فرماؤں. اور فرمایا وَيَقُولُ الرب، اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ، میں ضرور بھی ضرور تیری مدد فرماؤں گا. روزے دار ہے، امام عادل ہے، مظلوم ہے، فرمایا کہ تو مجھے پکار، مجھ سے دعا مانگ، میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا اور ضرور تیری مدد فرماؤں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اس میں جو ہے وہ کسی حکمت کی وجہ سے کچھ تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن دعا جو ہے وہ ہر حال میں مقبول ضرور ہوگی، دعا مقبول ضرور ہوگی. اور ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے، اپنی بخشش کے لیے، والدین کی بخشش کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور اپنے خاندان کے لیے، محلے والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے. اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا، اور اللہ ہر ایک کو عطا فرمانے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم روزوں کو ترک نہ کریں، روزوں کو نہ چھوڑیں، روزوں کی اہمیت کو سمجھیں. روزہ فرض عین ہے. حضور نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک تم اس ڈھال کو خود نہ پھاڑ دو. روزہ ڈھال ہے، ڈھال جانتے نا، تلوار کے وار سے بچنے کے لیے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح تیر سے بھی بچنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن وہ اس وقت تک کارآمد ہوتی ہے ڈھال جب تک وہ پھٹ نہ جائے. جب پھٹ جائے تو پھر اس میں سے تیر گزر کر جو ہے وہ بندے کو لگ سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور یہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک تم خود اسے پھاڑو نہیں. کیا مطلب کہ اگر تم نے روزہ بھی رکھا اور گناہ بھی جاری رکھے، اور ویسے ہی جھوٹ جاری ہیں، ملاوٹ جاری ہے، غبن فاحش جاری ہے، ذخیرہ اندوزی جاری ہے، لڑائی جھگڑے جاری ہیں، اور گالم گلوچ جاری ہے، اور اسی طرح دیگر گناہ جو ہیں وہ جاری ہیں، تو فرمایا کہ یہ ڈھال جو ہے اب بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے. ہر گناہ جو ہے اس کو تیر سمجھیں کہ جس نے آ کر اس ڈھال کو جو ہے وہ پھاڑ دیا ہے. جتنے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ڈھال جو ہے وہ کارآمد ہونا جو ہے اس سے ختم ہوتی چلی جائے گی. تو روزہ رکھیں، اس کا مقصد بھی حاصل کریں کہ روزے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ متقی بننا ہے. حضور دادا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت وہ رکنا ہے. الصوم عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رکنا، اور دادا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رکے رہنے کی بہت ساری شرائط ہیں.
مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا، کان کو غیبت سننے سے روکنا، زبان کو بیہودہ اور فتنے والی بات کرنے سے روکنا، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا، یہی روزہ ہے۔ اور جب روزہ دار ان شرائط کی مکمل پیروی کرے تب وہ روزہ دار ہوگا، اور اگر یہ شرائط وہ پوری نہیں کر رہا تو پھر وہ بھوکا پیاسا ہی ہے، اور ایسے بھوکے پیاسے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود حضور نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا کہ جو بندہ روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ برے کاموں میں بھی مصروف ہے، قول الزور بری باتوں میں بھی وہ مصروف ہے، فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے چاہے وہ جتنا عرصہ مرضی جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ یعنی ایسے بھوکے پیاسے کو کوئی جو ہے وہ اللہ کی ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اہمیت اس بندے کی ہے جو روزہ بھی رکھے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع۔ فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ جو ہے وہ سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف بھوکے پیاسے ہی رہتے ہیں اور ان کو کچھ بھی عطا نہیں کیا جاتا۔ ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ اور فرمایا کہ بہت سارے نمازیں پڑھنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ تھکاوٹ کے علاوہ ان کو بھی کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نیکی بھی کریں، نیکی کو بچائیں بھی صحیح۔ روزہ رکھا ہے گناہوں سے بچیں، قیام کر رہے ہیں تکبر سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، اور لوگوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے سے بچیں، اور عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اور اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ لوگوں کو راضی اگر کرنے کی نیت ہے تو پھر قیامت کے دن اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ مزید فرمایا، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَائِمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفِثْ۔ جب تم میں سے کسی ایک کو کوئی دن جو ہے وہ روزہ ہو، پھر کیا ہے وہ بری باتیں جو ہے وہ نہ کرے، وَلَا يَسْغَبْ، اور نہ وہ بیہودہ باتیں کرے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر اسے کوئی آ کر گالیاں نکالے، او قاتلہ، یا اس کے ساتھ آ کر وہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں، فَلْيَقُلْ، پھر روزے دار کو چاہیے کہ وہ یہ کہے، انی امرؤ صائم، بے شک میں تو ایک روزے دار انسان ہوں، میں روزے دار انسان ہوں، اور تو جو ہے مجھ سے نہ جھگڑ اور مجھ سے جو ہے وہ گالم گلوچ نہ کر۔